تمہیں کیا ہو گیا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا معبود اللہ ہے، لینے اور دینے والا اللہ ہے، تمہیں امیدیں اسی سے باندھنی ہے، فریادیں اسی سے کرنی ہے اور عبادت اسی کی کرنی ہے۔ قوم نے کانوں میں انگلی ڈال لی، منہ پھیر لیا، نوح کی بات کو رد کر دیا۔ نوح نے انداز بیاں بدلا اور کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس اللہ کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی مہانتا، اس کے گریٹنس کو اپنے دلوں میں نہیں بٹھاتے ہو تم۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس آیت کے بعد یہ بات کہی۔ اب بتائیے آپ اور میں غور کریں، کون سی قدر تھی جو نہیں کی ہم نے؟ مانگنا اللہ سے تھا، غیر اللہ سے مانگا، یہ اللہ کی قدر تھی۔ خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے، کسی اور کو جانا، لینے اور دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی اور کو سمجھا۔ دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی، غیر اللہ سے دعائیں کی، تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے قدر نہیں کی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وہ کل کی کل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ بیش بہار اور لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص سید المرسلین، امام المتقین، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم پر۔ حضرات، یہ دنیا اور جہان کا جو کارخانہ ہم لوگ صبح شام دیکھتے ہیں، پھر اس میں یہ زمین و آسمان کی پیدائش اور یہ دن اور رات کا آنا اور جانا، اور اس تمام برہمانڈ میں ہم انسانوں جیسی اشرف اور افضل ترین مخلوق کو بسانا، اور پھر اسی انسانیت کے لیے نبیوں اور رسولوں کی ایک بہترین کڑی اور بہترین سلسلہ شروع کرنا، ان نبیوں اور رسولوں کے ساتھ میں کتابوں اور صحیفوں کا نازل کرنا، اور پھر ان تمام نبیوں پر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو ثابت کرنا، اور اس دنیا جہان کا باقی رہنا، ان سب کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے انسان اپنے حقیقی اور سچے مالک کو پہچان لے۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ دنیا کے وجود کا مقصد بھی یہی، اور جب یہ دنیا اس وجود سے خالی ہو جائے گی تو پھر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کب تک؟ کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک بندہ اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، اور جس دن وہ اکیلا بھی نکل گیا دنیا سے تو اس نظام کا باقی رہنا بے فائدہ۔ پوری دنیا اور تمام جہان
اور اس میں بسنے والی تمام مخلوق انسانوں سمیت ان سب کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انسان اور جنات اپنے حقیقی مالک کو پہچان لیں۔ مالک کون؟ کس سے امید لگانی؟ کس پر بھروسہ کرنا؟ مشکلات اور پریشانی میں کس کو سب سے بڑا ہمدرد سمجھنا؟ پیدا کرنے والا کون؟ مارنے والا کون؟ پالنے والا کون؟ اس کی پہچان ہو جائے۔ یہ مقصد ہے تمام انبیاء کا، یہ مقصد ہے تمام کتب کے نازل ہونے کا، کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے۔ ایک جان تو ہونی چاہیے ایسی، انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے۔ ارب پتی سے ارب پتی، بڑا سے بڑا انسان دنیا کا، اپنی زندگی میں، اس کی زندگی میں کئی موڑ ایسے آتے ہیں جب وہ بے سہارا اپنے آپ کو پاتا ہے، مشکلات سے گھرا ہوا اپنے آپ کو پاتا ہے، دکھ اور غم کے پہاڑ اس پر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے میں وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو میرے غم کو ہلکا کرے، کوئی ہو جو ان مشکلات سے نکلنے میں میری مدد کرے، کوئی ہو جو میرا ہمدرد ہو، میری دعاؤں کا سننے والا ہو، میری پکاروں کا جواب دینے والا ہو۔ کوئی مضبوط سہارا انسان ڈھونڈتا ہے، کون ہے وہ؟ ہے کون؟ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے انسانوں نے، آپ دیکھیں انسانوں کی عقل کے عروج کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، کتنا علم حاصل کر لیا، کتنی معلومات حاصل کر لی۔ زمین کی بات کریں تو زمین کی تہ تک پہنچ گئے انسان معلومات کرتے کرتے۔ آسمان کی بات کریں، آسمان میں اڑنے والی مخلوقات، انسان کو پتا ہے کتنی مخلوقات آسمان میں اڑ رہی ہے، کتنے سیارے آسمان میں تیر رہے ہیں، کتنا کچھ علم حاصل کر لیا۔ جیوگرافی کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، ڈاکٹری میڈیسن کا علم ہو، کتنا علم، سب کچھ، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، کیا کچھ انسان نہیں بن گیا معلومات حاصل کر کے، لیکن ابھی تک اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ مالک کون، پیدا کرنے والا کون، عبادت کس کی کرنی، امید کس سے باندھنی، دعائیں کس سے کرنی، ہمیں پیدا کس نے کیا، آج تک یہ پتہ نہیں چلا۔ انسانوں کی اکثریت اس سے ناواقف، اسی لیے قرآن اقبال اکثرہم لا یؤمنون، اکثر تو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں اس بات کو کہ ان کا مالک کون ہے۔ سب سے بڑا علم، سب سے بڑی معلومات اور زندگی کا مقصد کہ اپنے حقیقی رب کو پہچان لیا جائے۔ رب کو جاننا الگ چیز ہے اور پہچاننا الگ چیز ہے۔ ہم مسلمان ہیں، جمعہ پڑھنا ہے مسجد کے اندر، ہم کہتے ہیں اللہ ربنا و ربکم، ہمارا رب اللہ ہے اور آپ کا رب اللہ ہے۔ ہم سب بیٹھے گواہی دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ہم جانتے ہیں۔ جاننا الگ چیز ہے، جاننا بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ، اس اسم گرامی کو کون نہیں جانتا دنیا میں؟ روئے زمین پر ایک انسان بتائیے جو اللہ سے کے نام سے واقف نہ ہو۔ کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، دہری اور ناستک لفظ اللہ سے واقف ہے، اور اس بات سے بھی واقف ہے کہ اس زمین پر بسنے والے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، وہ مانتے ہیں۔ تو ہمارے ماننے ان کے ماننے میں کیا فرق؟ اللہ کو جاننا یہ بڑی شے نہیں ہے، پورے نظام حیات کا مقصد ہے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت، کہ بندہ اللہ کو پہچانتے تو اوپر بڑھ جائے کہ عارف باللہ بن جائے، اللہ کی پہچان اس کے اندر سما جائے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کون،
یہ مسلمان بھی آج اس چیز سے واقف ہیں. اسی لیے آپ مسلمانوں کے حال دیکھ لیں. آپ مسجدیں جو خالی ہے اس کی وجہ کیا؟ اللہ کو پہچانتے نہیں مسلمان. درگاہ اور مزاریں بھری ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا؟ اللہ کو پہچانتے نہیں مسلمان. مسلمانوں میں کرپشن اور گناہ عام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو پہچانتے نہیں مسلمان. اصل چیز اللہ کی پہچان ہے. اور نبی اور رسول جو آئے تھے دنیا کے اندر وہ اللہ کی پہچان کروانے آئے تھے. کیوں؟ کیونکہ فطرت جو ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کی روح پہ اللہ نے پرنٹ کر دیا کہ تیرا مالک اللہ ہے. لیکن دنیا میں جب جاتا ہے تو دنیا کے ٹیپ ٹاپ میں اور دنیا کے اتار چڑھاؤ میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ وہ فطرت اس کی دب جاتی ہے. اب اس کی فطرت پر جو اللہ مالک تھا اب وہ کسی اور کو اپنا مالک سمجھتا ہے، کسی اور کو خالق سمجھتا ہے، کسی اور کو لینے اور دینے والا سمجھتا ہے، کسی اور سے امیدیں باندھتا ہے، کسی اور سے فریادیں کرتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دلوں میں محبت کا مرکز کسی اور کو بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اس نے پہچانا نہیں. قرآن کی 3 آیتیں آپ الگ الگ مقامات سے آپ پڑھ کے دیکھیں، یعنی دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے وہ آیتیں. اللہ نے کیا کہا قرآن؟ سورہ حج پڑھیے آخر رکوع، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. سورہ نوح پڑھیے 29واں پارہ، ما لکم لا ترجون للہ وقارا. قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس اللہ کی برتری، اس کی عظمت، اس کی بزرگی کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ بڑا وہ ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ سورہ انفطار پڑھیے آخری پارہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دور کر دیا؟ کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے تعلق سے؟ کیا پکار پکار کے کہہ رہی ہے؟ کیا ثابت کر رہی ہے قرآن کی آیتیں؟ اللہ کا یہ فرمان کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا معبود اللہ ہے، لینے اور دینے والا اللہ ہے، تمہیں امیدیں اسی سے باندھنی ہے، فریادیں اسی سے کرنی ہے اور عبادت اسی کی کرنی ہے. قوم نے کانوں میں انگلی ڈال لی، منہ پھیر لیا، نوح کی بات کو رد کر دیا. نوح نے انداز بیاں بدلا اور کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس اللہ کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی مہانتا، اس کے گریٹنس کو اپنے دلوں میں نہیں بٹھاتے ہو. تم دنیا میں کن کو بڑا مانتے ہو؟ تم نے دنیا میں کس کو عظیم مانا؟ کس کی بڑائی کے ڈنکے بجائے کس کے گنگان کیے؟ گنگان کرنے کا حق، بڑائی کرنے کا حق، عظمت و کبریائی کے ڈنکے بجانے کا حق اس اللہ کا ہے. تم کس کے جیکارے لگا رہے ہو؟ کس کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہو؟ نوح علیہ السلام نے انداز بدلا. تم اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی کا عقیدہ اپنے دلوں میں نہیں پالتے. توحید سکھائی ان کو، اللہ کی پہچان، وہ اللہ کون ہے. پھر پورے 4-5 آیتیں برابر یہ بتائیں. اس آیت میں سورہ نوح کی انسانوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے دل میں اگر کسی کو بڑا جانے، طاقتور جانے، بزرگ جانے، وہ اللہ کی جانے. کیوں؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ نے فرمایا وہ اللہ ہے
جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں چھوڑا نہیں، تمہارے جینے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی، جس جس چیز کی ضرورت وہ تمہیں دی، ثم رزقکم، تمہیں روزی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر واپس زندہ کر کے اپنے پاس بلا لے گا۔ اس لیے اس اللہ کی بڑائی کا عقیدہ رکھو، وہ اللہ خالق ہے، تمہارے وجود کی وجہ وہ ہے، تم دنیا میں کھا پی رہے ہو اس کی وجہ وہ ہے، وہ دے رہا ہے تم کھا رہے ہو، اس نے پیدا کیا، وہ تمہیں مارنے پر قادر ہے اور واپس مارنے کے بعد اپنے سامنے پیشی کے لیے کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ توحید سکھائی، اللہ کی پہچان کرو۔ جب اتنا کچھ بتانے کے بعد بھی انسانوں کے بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کے باوجود بھی انسان پتھروں کو، کنکروں کو، قبروں کو، آستانوں کو اور ہر ہرے گہرے کو اپنا مالک اور خالق سمجھ کے اس سے فریادیں کرنا شروع ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ قدر کیا چیز ہے؟ ایک مرتبہ ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے، جو شان اللہ کی تھی وہ غیروں میں مان لی، جو مرتبہ اللہ کا تھا وہ غیروں کو دے دیا۔ اور کیسے دیا؟ یہ جو آیت سورہ حج کی سے پہلے پڑھے ہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، پورے انسانوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الکافرون نہیں کہا، اے کافروں نہیں کہا۔ غور، اس نقطے پہ غور کرنا، مسلمانوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، غیر اللہ سے جوڑنے کے لیے لوگ طرح طرح کے ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں، اس پہ غور کرنا آپ۔ یا ایھا الناس کہا، اے انسانوں، اے کافروں نہیں کہا، اے بتوں کے پوجنے والوں نہیں کہا، اے یہودیوں نہیں کہا، اے عیسائیوں نہیں کہا، اور نہ یہ کہا کہ اے مسلمانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اب مسلمان انسان نہیں ہے، مسلمان بھی انسان ہے، غیر مسلم بھی انسان ہے، یہودی بھی انسان، سب انسان ہے، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس میں مسلم بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، سب کو کہا ضرب مثل فاستمعوا لہ، انسانوں تم غور لگا کے ایک بات کو سننا، اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہے، مثال سمجھ میں آ جائے تمہاری زندگی سنور جائے گی، اور یہ بھی نہ سمجھے تو جان لو اولئک کالانعام بل ہم اضل، تم جانور ہو اور اس سے بھی گئے گزرے ہو، اگر یہ بھی نہیں سمجھے تو۔ اتنی باریک مثال، اتنی سٹیک مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، نہیں کہا، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، نہیں کہا، تعبدون من دون اللہ نہیں، تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن سے دعائیں کرتے ہیں، جن سے فریادیں کرتے ہیں، جن کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں سے کچھ مل سکتا ہے، یہاں سے کچھ مل سکتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اتنی حقیر مخلوق ہے، اتنی چھوٹی مخلوق ہے، اور اللہ کی شان دیکھیں، انسانیت کھپ گئی، جینیٹک سائنس اوپر سے لے کے سر پھوڑ کے بیٹھی ہے کہ کوئی ایک جاندار مخلوق پیدا کر دے میں ہم نہیں کر پائے۔ ڈی این اے کی جتنی ریسرچ ہوتی ہے وہ اسی پر مبنی ہے کہ جاندار مخلوق پیدا کر دی جائے۔ اللہ نے کہا تم مخلوق پیدا کرنے کی بات کہتے ہو، میری چھوٹی سی مخلوق ہے کہ جس کو تم زور سے اگر جھڑک دو تو اس کی روح قبض ہو جائے، اتنی کمزور مخلوق۔ لن یخلقوا ذبابا، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کون؟ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، نبی ہو کہ رسول، لکڑی ہو کہ پتھر، قبر ہو یا کوئی اور چیز،
نیک ہو یا برا، کسی کو بھی پکارو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، سورہ حج ہے، بات ختم نہیں ہوئی. اللہ مکھی بڑی چیز ہے. سورہ فاطر میں جاؤ، اللہ کہتے ہیں سورہ فاطر میں، پیدائش ناممکن ان کے ہاتھ میں، تخلیق ناممکن ان کے ہاتھ میں، ملکیت اللہ کچھ تو ان کے پاس ہوگی، کچھ تو ان کے پاس پاور ہوگا. ہمیں تو لوگ کہتے ہیں ان کی یہ کرامت، ان کی یہ کرامت، ان کا یہ معاملہ، ان کی یہ شان، یہ جھولیاں بھر بھر کے دینے والے، ان کے طرف سے کوئی خالی نہیں گیا. اے اللہ ہم نے آج تک تو یہ سنا، ان کے پاس بھی کچھ ہے کیا؟ اللہ کہتا لا یملکون من قطمیر، یہ جھولیاں بھر کے دیتے ہیں، تم یہ سنتے ہو. میں کہتا ہوں یہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں. سورہ فاطر پڑھ کے دیکھ، کھجور نہیں کہا، گٹلی بھی نہیں کہا. ان دونوں کے بیچ میں ایک سفید جھلی ہوتی ہے باریک سی. اللہ کے سوا جن کو پکارا جا رہا ہے وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر لگے ہوئے چھلکے کے مالک نہیں. اے اللہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے. نہیں ٹھہرو، لن یخلقوا ذبابا لو اجتمعوا لہ، سارے جمع ہو جائیں، سب کو بلا لو، ایک نہیں سب کو بلا لو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، پیدا کرنا بڑی چیز ہے. مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے نہیں، چھین کے لے جائے. لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ واپس اسے لا ہی نہیں سکتے. یہ چیز بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. اور پھر کہا ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. اس آیت کے بعد یہ بات کہی. اب بتائیے آپ اور میں غور کریں کون سی قدر تھی جو نہیں کی ہم نے؟ مانگنا اللہ سے تھا، غیر اللہ سے مانگا، یہ اللہ کی قدر تھی. خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے، کسی اور کو جانا. لینے اور دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی اور کو سمجھا. دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی، غیر اللہ سے دعائیں کی. تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے قدر نہیں کی. اللہ کی توحید کو سمجھایا، نہیں سمجھے. ما لکم لا ترجون اللہ وقارا، شرک کے اندر پڑے، غیر اللہ سے امیدیں باندھی، ان سے فریادیں کی. تو اللہ نے کہا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. اور تیسری چیز جو سورہ انفطار میں، اور آخری چیز، وہ خالق تھا، وہ مالک تھا، وہ اللہ ہر چیز پر قادر تھا. پیدا اس نے کیا، موت وہ دے گا، واپس دوبارہ پیشی کے دن زندہ وہ کرے گا. لیکن اس سے دور رہے، اس کی نافرمانیاں کی، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کی معصیت میں زندگی بسر کی. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تمہیں اپنے رب کریم کے تعلق سے کس نے دھوکہ دیا؟ دنیا کے تمام نافرمان، تمام فاسق و فاجر کہ جن کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو رہی ہے، ان تمام کو مخاطب کر کے فرمایا اے انسان اس رب کریم سے تو دور کیوں ہے؟ کون سی چیز دنیا کی ہے، کون سا مال، کون سا متاع، کون سے گھر والے، کون سا بزنس، کون سی تجارت، دنیا کی کون سی چیز ہے؟ تھوڑا غور تو کر جو تجھے رب کریم سے دور کر رہی ہے، اس رب سے دور کر رہی ہے جس کے پاس تجھے جانا ہے. میرے بھائیوں دوستو، یہ 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف اور اسی مفہوم کی اور سورہ انعام میں اور کئی سورہ زمر میں اور کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں نازل کی. مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے سچے، حقیقی اور اصلی معبود کو پہچان لیں، اس سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اس کو ایک خالق و مالک جان لیں. روزی دینے والا، مشکلات دینے والا، دور کرنے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، اسی کو جان لیں، اسی سے اپنی امید لگائیں، اسی پر بھروسہ کریں اور اسی کی عبادت کریں. یہ مقصد اور یہ اس کی پہچان.
اللہ کو اللہ مان لیا اور اس کی عبادت نہیں کرتے، کائے کا ماننا؟ اللہ کو اللہ مان لیا، اس سے امید نہیں لگاتے، کائے کا ماننا؟ اللہ کو اللہ مان لیا، اس سے دعائیں نہیں کرتے، کائے کا ماننا؟ اللہ کو اللہ مان لیا اور جان لیا، پھر اس کو رازق، خالق اور مالک نہیں جانتے، غیر اللہ سے امیدیں لگاتے، کائے کا ماننا؟ اصل اللہ کی پہچان یہی ہے کہ اللہ کو رب مانتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے، یہ اصل ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اپنی سچی معرفت اور سچی پہچان ہم کو کروا دے، وہ پہچان جو اللہ تیرے نبیوں نے ہمیں کروائی تھی۔ اللہ رب العالمین تمام طرح کے شرک اور غلاظت سے اللہ ہمارے ایمان عقیدے کو پاک کر دے، جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پہ زندہ رکھ، اپنے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھنے کی توفیق دیتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب موت آئے اے اللہ رب العالمین کلمے پہ ہمارا خاتمہ ہو، توحید دل میں ہو، زبان پہ اس کا نغمہ ہو، اور میدان محشر میں اللہ رب العالمین صالحین کا ساتھ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔